بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد فرماتے کہ تم میں جس نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائے۔ فجر کی نماز کے بعد پوچھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس وقت خواب زیادہ یاد ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنے دن کے مصروفیات میں مشغول ہو جاتا ہے تو بہت سی باتیں بھول جاتا ہے، اور اگر نہ بھولے تو کم از کم اس کے خواب کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ الفاظ وہ ضرور بھول جاتا ہے۔ تو فرماتے صحابہ ہم حضور کی خدمت میں خواب عرض کرتے، حضور اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن حضور نے پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا، تو حضور نے خود آگے فرمایا کہ ہاں، آج میرے پاس رات کو 2 شخص آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ حضور فرماتے ہیں جب ہم ارض مقدس یعنی کہ ملک شام پر پہنچے، حضور فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہونٹ کو گدی تک چیرا جاتا ہے، ناک کو گدی تک، آنکھ کو گدی تک چیرا جاتا ہے۔ جب یہ والا حصہ چیر دیا جاتا ہے تو پھر اس طرف آیا جاتا ہے، اور یہ والا دوسرا حصہ اس کو گدی تک اور ناک تک اور آنکھ تک جو ہے وہ گدی تک اس کو چیرا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ والا حصہ مکمل ہوتا ہے تو جو پہلا حصہ جو چیرا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہاں پر دوبارہ آ جاتا ہے اور پہلے حصے کو دوبارہ چیرتا ہے، تو یہ پھر عذاب اس طرح بار بار ہوتا رہتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اب وہ دونوں مجھ سے کہتے ہیں حضور آپ آگے تشریف لے چلیے۔ پھر جب آگے پہنچتے ہیں تو ایک شخص کو لیٹا ہوا دیکھتا ہوں کہ جس پر پتھر سے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہوتا ہے، اور جب کچلا اس کے سر کو پتھر سے جاتا ہے تو وہ پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا ہے۔ دوسرا بندہ جب پتھر لینے واپس جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کا سر مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر کچلتا ہے، پھر پتھر آگے لڑک کر جاتا ہے، اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ دونوں مجھ سے کہتے ہیں حضور آپ آگے تشریف لے چلیے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک تنور کی طرح ایک سراغ نظر آتا ہے کہ جس کے نیچے حصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورتیں برہنہ ہوتی ہیں، بے لباس ہوتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کی آگ کی جو لپٹ کی جو آواز ہے وہ انتہائی خوفناک ہوتی ہے، اور اس کی جب حضور نے فرمایا کہ آگ جب نیچے سے جلتی ہے تو جب یہ لوگ اوپر آتے ہیں تو انتہائی خوفناک ان لوگوں کی آوازیں نکلتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ جب اوپر آتے ہیں قریب ہے کہ یہ لوگ اس تنور سے نکل جائیں، لیکن وہ آگ بجھ جاتی ہے اور وہ لوگ اس کے تنور کے منہ کے قریب پہنچ کر نیچے آ جاتے ہیں، پھر آگ جلتی ہے، پھر اوپر آتے ہیں، پھر چیخیں مارتے ہیں، پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ دونوں مجھ سے کہتے ہیں حضور اب آگے تشریف لے چلیے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایک نہر نظر آتی ہے خون کی، جس میں ایک تیرتا ہوا شخص نظر آتا ہے، اور وہ جب درمیان سے باہر نکلنے کی کرتا ہے تو کنارے پہ ایک کھڑا ہوا شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارے پتھر ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص درمیان سے خون کی نہر کے کنارے پر آتا ہے تو یہ کنارے پہ کھڑا ہوا شخص اس کے منہ میں پتھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ منہ میں لگتا ہے، منہ پر اندر چلا جاتا ہے، اور وہ شخص جو کنارے پر آتا ہے وہ دوبارہ خون کی ندی میں واپس خون کے نہر میں دوبارہ چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، وہ پتھر مارتا ہے، یہ درمیان سے کنارے سے درمیان میں پہنچتا ہے، پھر جو ہے وہ واپس آتا ہے، پھر اس کو پتھر لگتا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں مجھ سے کہتے ہیں حضور اب آگے تشریف لے چلیے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی سرسبز باغ نظر آتا ہے جس میں موسم بہار کے کلیاں ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا شخص ہم کو نظر آتا ہے جو اتنا لمبا ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک عام شخص اس کے سر کو دیکھ نہیں سکتا کہ وہ کتنا لمبا ہوتا ہے، اس کی انسان کی حد نگاہ اس کی سر تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ارد گرد بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں پھر ہم آگے جاتے ہیں تو ایک باغ نظر آتا ہے، ایک درخت نظر آتا ہے بہت بڑا۔ حضور فرماتے ہیں اس درخت کے کنارے پر ایک شخص ہوتا ہے جو انتہائی ڈراؤنی صورت کا ہوتا ہے، اور وہ آگ جلا رہا ہوتا ہے اور آگ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شخص مجھ سے کہتے ہیں حضور آپ اس درخت کے اوپر تشریف لے چلیے۔ حضور فرماتے ہیں میں درخت پر اوپر چڑھتا ہوں تو ایک باقاعدہ طبقہ نظر آتا ہے، ایک گھر نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شہر نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سب ہوتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں دوسری روایت میں
کہ ہم جب اس درخت کے اندر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک شہر نظر آتا ہے، ایک طبقہ نظر آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے شخص نظر آتے ہیں جن کا آدھا دھڑ انتہائی خوبصورت اور آدھا دھڑ انتہائی بدصورت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں شخص جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ دونوں شخص جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں جاؤ اس نہر میں غوطہ لگا کر آؤ۔ جب یہ سارے شخص اس نہر میں غوطہ لگا کے واپس آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ پھر جو ان کا آدھا دھڑ جو انتہائی خراب ہوتا ہے وہ بھی مکمل صحیح ہو جاتا ہے، وہ بالکل جو ہے وہ ان کا پورا جسم انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شہر کا جو وہ طبقہ، یعنی کہ درخت کے جو وہ طبقہ، وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر یہ مجھ سے کہتے ہیں حضور آپ اور اوپر تشریف لے چلیے درخت کے۔ جب ہم اوپر اور درخت کے چڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور شہر نظر آتا ہے، ایک اور طبقہ نظر آتا ہے، اور یہ والا جو گھر ہوتا ہے، یہ والا جو طبقہ ہوتا ہے، یہ والا جو شہر ہوتا ہے، یہ پچھلے والے طبقے سے انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اور انتہائی بڑا ہوتا ہے۔ پچھلے والا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا، اس سے بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ شیوخ ہوتے ہیں اور جناب جوان ہوتے ہیں، یعنی کہ شیوخ یعنی کہ ذی قدر لوگ، صاحب منزلت لوگ، صاحب جلالت لوگ۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہ دونوں مجھ سے کہتے ہیں حضور آپ آسمان کی جانب دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب آسمان کی جانب دیکھتا ہوں تو مجھ کو سفید بادل نظر آتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں سنو کہ جس کے چہرے کو چیرا جا رہا ہوتا ہے یہ جھوٹا شخص ہوتا ہے، اور اس کا چونکہ جھوٹ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، تو چونکہ جھوٹ منہ سے بولا جاتا ہے تو پھر اس کو جو عذاب ہے وہ قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اور چونکہ ناک اور آنکھ بھی گویا کہ ایک طریقے سے اس کے معاون ہوتے ہیں جھوٹ بولنے میں، کہ انسان پورا وجود جناب جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اپنی بات منواتا ہے، تو اس کی ناک اور اس کے آنکھ کو بھی جو ہے وہ اس کے عذاب میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا ہوتا ہے یہ بے عمل عالم قرآن ہوتا ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا لیکن یہ عمل نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کے سر کو، چونکہ انسان کے پورے اعضاء میں سب سے افضل جو اس کا جزو ہے، جو سب سے افضل اس کا عضو ہے، جو سب سے افضل باڈی پارٹ ہے وہ اس کا چہرہ ہے، تو سب سے افضل عضو کو کچلا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے افضل کتاب، سب سے افضل علم قرآن پاک کو بھلا دیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ بندہ جب جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ سر سے کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کے سر کو ہی کچلا جاتا ہے، کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ رات کو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا اور دن میں جو ہے وہ قرآنی احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تھا۔ اور اس کی ایک اور وجہ اس کے سر کو کچلے جانے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ چونکہ قرآن منہ سے پڑھا جاتا ہے اور منہ جو ہے وہ منہ سر میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے یہ اوپر آتے ہیں تنور میں، حضور نے فرمایا یہ زانی ہوتے ہیں، اور ان کو آگ کا عذاب دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ جو شہوت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ آگ کی طرح جو ہے وہ بندے کو بھڑکاتی ہے، بندے کو جو ہے وہ جلاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو عذاب نیچے سے دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ زنا جو ہے وہ انسان کے نچلے حصے سے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو عذاب بھی جو ہے وہ نچلے حصے سے ہوتا ہے، پھر پچھلے جو ہے وہ نیچے سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر وہ جو شخص کہ جو خون کی نہر میں کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سود خور ہوتا ہے، اور اس کے منہ میں جو ہے وہ پتھر، گویا کہ یہ سود ہے، کہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ مال زیادہ نہیں ہو رہا، وہ تو اپنے تجوری میں، اپنے پیٹ میں، اپنے گھر میں پتھر بھر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ میں مال کما رہا ہوں، حالانکہ وہ مال نہیں کماتا، وہ پتھر کما رہا ہے، وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اور جو ہے وہ آگے جو فرمایا وہ شخص کہ جس کا سر نظر نہیں آتا، ایک عام انسان اگر دیکھنا چاہے اتنا لمبا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور چونکہ میرا آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہیں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میرا آقا ہیں کہ جو ہر باطل سے جدا تھے اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں جو ہے وہ میرے آقا کو
نظر آتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو حضرت ابراہیم کے ارد گرد ہوتے ہیں لمبے شخص کے، فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلام پر دنیا سے جاتے ہیں، جن کو اسلام پر موت آتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو باغ ہوتا ہے انتہائی سرسبز کہ جس میں موسم بہار کی کلیاں ہوتی ہیں، فرمایا یہ جنت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو درخت ہوتا ہے گویا کہ یہ سیڑھی ہوتی ہے، اور جو اوپر کے جو دو طبقے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا یہ جنت کے طبقے ہوتے ہیں کہ جس میں اور آپ یہاں جو فرمایا کہ درخت کے قریب ایک شخص ہوتا ہے جو آگ جلا رہا ہوتا ہے، انتہائی خوفناک جن کی چہرہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا یہ داروغہ جہنم حضرت مالک ہوتے ہیں۔ اور جو جنت کا پہلے طبقے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، فرمایا یہ طبقہ عام مسلمانوں کا ہوتا ہے جس میں بوڑھے بچے جوان عورتیں سب داخل ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ سوال ہوگا کہ جناب جو ہے وہ بوڑھا تو جنت میں جوان ہو کے جائے گا، تو پھر حضور نے جنت میں بوڑھوں کو کیوں دیکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بوڑھا حقیقت میں دنیا میں تو بوڑھا تھا نا، جب وہ جنت میں جائے گا تو جوان ہوگا، تو گویا کہ یہ بتانا تھا کہ جنت میں بوڑھے جائیں گے تو صحیح، اگرچہ جوان ہو کے جائیں گے، لیکن جو ہے وہ بوڑھا جنت میں جائے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا دوسرے طبقے میں ہم نے دیکھا کہ ذی قدر لوگ شیوخ ہیں اور جناب جو ہے جوان ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ شہداء، یہ علماء، یہ انبیاء، یہ اولیاء، رسل اعظام، بڑے بڑے جن کے اللہ تبارک جو اللہ کے جتنے قریب ہیں، فرمایا یہ بڑے بڑے جو صاحب منزلت لوگ ہیں یہ اس دوسرے طبقے میں اعلیٰ طبقے میں ہوں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں عورتوں اور بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ چونکہ جناب جو ہے جہاں پر انبیاء کا ذکر ہو جائے، ظاہر سی بات ہے جس طبقے میں انبیاء ہوں گے اولیاء ہوں گے تو وہاں پر جو ہے پھر جو ہے وہ چھوٹے جن کا مرتبہ ہے تو ان کا جو ہے وہ نام نہ لینا جو ہے یہ مناسب ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جو یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو عورتیں اور جو بچے اور جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ ان کی پیروی میں ہوں گے، وہ ان کی پیروی میں ہوں گے، وہ ان کی غلامی میں گویا کہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تمام اولیاء کی غلامی میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو دوسری روایت میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شہر نظر آتا ہے، یعنی کہ پہلا طبقہ نظر آتا ہے جس میں جو ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوتی ہیں، اور اس میں فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا آدھا دھڑ انتہائی خوبصورت، آدھا دھڑ انتہائی بدصورت۔ حضور نے فرمایا یہ گناہ گار لوگ ہوتے ہیں جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہوتا ہے لیکن یہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور یہ جس نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی مغفرت کی نہر ہوتی ہے جس میں جب غوطہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو ہے وہ ان کا جو جسم ہے وہ انتہائی مکمل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو دو شخص جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو مجھے کہا جاتا ہے کہ حضور آپ اوپر دیکھیے، اوپر جو بادل ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا مقام ہوتا ہے کہ میرے آقا کا جو مقام ہے آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ حضور اوپر کی جانب ہے، کہ حضور فرماتے ہیں مجھ کو بادل کی طرح نظر آتا ہے، یہ حضور کا جنت میں یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔